السلام علیکم، آپ کو مائی وائس ہارر سینٹر میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل اپڈیٹس۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے وہ کون تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، ہوا بالکل بند تھی، گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ ایسے شدید موسم میں بھی وہ سب لڑکیاں انتظار کی دوہری اذیت میں مبتلا بار بار کلاس روم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اپنی لیکچرار مس شیلا کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے فائنل ایگزام سر پر تھے اور کہنے کو وہ لوگ کالج سے بھی فارغ ہو چکی تھیں، مگر اس روز ان کی اکنامکس کی ٹیچر نے انہیں خصوصی طور پر کچھ اہم نوٹس اور کچھ خصوصی ہدایات دینے کے لیے بلوایا تھا، اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا، اور وہ بھی خاص طور پر کالج انتظامیہ کی طرف سے۔ اسی لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر بھی بی ایس سی اکنامکس کی ساری کلاس وقت مقررہ پر حاضر تھیں، لیکن ابھی تک خود مس شہلا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب بہت حیران ہو رہی تھی کہ کیونکہ مس شہلا وقت کی بہت پابند تھی۔ کلاس آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی تک ہمارا آپ کی مس شہلا سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، شاید وہ راستے میں ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، شہلا بس پہنچنے والی ہی ہوں گی۔ ان سب کی بے چینی دیکھ کر میم تابندہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو سب کی نگاہیں بے ساختہ سامنے بلیک بورڈ پر لگی بورڈ کے اوپر گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ گھڑی دوپہر کا 1:15 بجا رہی تھی، اور اس وقت کے حساب سے انہیں میم شہلا کا انتظار کرتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میم اب تو چھٹی ہونے والی ہے، اور تھوڑی ہی دیر تک تو باقی کلاسز کو بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر میم شیلا تب بھی نہیں آئی تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے؟ طیبہ منصور کا مزاج تو ویسے ہی بڑا تیکھا تھا، اور اوپر سے اصلاح حاصل دکھائی دیتے انتظار نے اس کا مزاج اور بھی زیادہ برہم کر دیا تھا، اس لیے وہ بلا لحاظ کیے میم تابندہ سے الجھ پڑی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری ابھی ان کے فادر شیلا کے فادر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ کافی دیر ہوئی گھر سے کالج کے لیے نکل چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یا پھر کوئی اور مسئلہ اور پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان مت ہوں، شہلا بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہے۔ میم تابندہ نے اپنے مخصوص نرم انداز سے طیبہ کے ساتھ ساتھ ان سب کی تسلی کروائی اور کلاس سے باہر کی راہ لی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ یار میرا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا آج کالج آنے کا، امی بھی پرمیشن نہیں دے رہی تھیں، اس پر یہ منحوس گرمی، پتہ ہے تمہیں کتنی مشکلوں سے آئی ہوں میں آج، اور اوپر سے یہ میم شہلا، پتہ نہیں آتی بھی ہیں کہ نہیں، بس لارا ہی دے گئی یہ لگتا ہے۔ سمن کی مایوسی اور اکتاہٹ میں ڈوبی آواز کلاس میں ابھری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولی بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے نہیں یار، میم ضرور آئیں گی، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گی، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ آتی ہی ہوں گی، انم نے سمن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین بھرے انداز سے کہا۔ تو سب اسبات میں سر ہلانے لگے۔ اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا، اور ایسے میں جب 22-23 لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ باتیں نہ کریں۔ اب کلاس میں ان سن کی دبی دبی سرگوشیاں اور بے ساختہ کہکے امٹتے کہکے گونجنے لگے تھے۔ ارے وہ دیکھو، بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور ہوا بھی کتنی مست ہو گئی ہے۔ یار یہ موسم اچانک اتنا اوسم کیسے ہو گیا؟ پتہ کرو کہیں میم شیلا پہنچ تو نہیں گئی کالج۔ وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھیں کہ کھڑکی کے پاس بیٹھی نوبیا کی نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ اس کی چیختی آواز سب لڑکیوں کی توجہ باہر کی طرف مبذول کروا دی۔ اب ساری لڑکیاں خوش دکھائی دینے لگی تھیں۔ آسمان پر کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوا چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے دن کی ساری روشنی نگل لی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ لے لیا تھا۔ کلاس کی سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحہ بہ لمحہ رنگ بدلتے آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔
تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پودے ہوا کے ان زوردار تھپیڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ٹوٹ جائے ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھی۔ انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو کہ انہی کی گروپ کی تھیں، ان کے سوا کسی نے بھی اس کی تنقید پر، ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا تھا اور وہ خوفزدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر چکی تھیں۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی بہت دور ہے، مجھے جانا بھی اکیلے پڑتا ہے اور آج تو لگتا ہے کہ کوئی رکشہ یا ٹیکسی بھی نہیں ملے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اب؟ سمن موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا، اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں، بس سیکٹر الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی تو وہ بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچا رہی تھیں، سر پٹکتی اور اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی ٹکرے مار مار کر زور و شور سے بین کرتی پھر رہی تھیں۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گری پڑی اشیاء بھی بگولوں کی صورت میں فضا میں چکراتے پھر رہی تھیں۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی پل جاتا ہے اور کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ایسے میں کمزور دل لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹ کر بری طرح رو رہی تھیں۔ صرف چند لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو کہ اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھے ہوئے اور اپنی ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے سیاہ بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ ساتھ تیز آنکھوں کو چندھیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی، پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی جو چند کلاسز ہو رہی تھیں، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرر نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھیں۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی نہیں سنبھل پائے تھے کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ کمرے کی ساری لائٹس اسپارک ہونے لگیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوفزدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگیں اور پھر ایک جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی، وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آواز کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ آج کالج ہی کیوں آئیں۔ بھلا نوٹس بھی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے تھے نا؟ اور اب تو ان سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور غیر مرئی مخلوق بیٹھی ہے جو نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی۔ بیٹا، آج آپ کا جانا بہت ضروری ہے کیا؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی بابا، یقین کریں اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے اور آپ نے ہی سکھایا ہے کہ وعدہ کسی حال میں نہیں توڑتے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔
تسلی دی تھی، مگر پروفیسر صاحب کے دل قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھن جانے والی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی، کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے، بس ایک پیریڈ ہی تو لینا ہے مجھے، اور وہ بھی ایک ہی کلاس کا۔ میں بس یوں گئی اور یوں آئی، آپ تب تک کوئی بک پڑھ لیں یا پھر ریپیٹ میں کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے اپنے بابا کے ہاتھ تھامے ہوئے انہیں ایزی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنا بیگ شانے پر ڈال ضروری فائل سینے سے لگائے گاڑی کی چابی ہلاتی انہیں مسکراتی دیکھتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، پروفیسر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کے ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑا تھا۔ ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے ابھر آیا تھا۔ وہ ایک ٹک آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھتے وہیں ساکت ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے ٹی وی آن کر گئی تھی اور ہلکی سی آواز میں چلتے کسی نیوز چینل کی رنگ بدلتی لہریں ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کے ساتھ مدغم ہوتی عجیب تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ ٹرن ٹرن۔ پروفیسر صاحب جانے کب تک خود فراموشی کے عالم بیٹھے رہتے کہ ان کے قریب رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگی تھی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کے سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ یکدم بری طرح چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی اور اس کی گونجدار آواز کے ساتھ ہی ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھر آیا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم سر، شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی، اس کی اسٹوڈنٹس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہیں نا سر؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور وہ یہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے، مگر ان کی قسمت کہ انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی پڑ رہی تھی اور یہ اندوناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا، اور نہ جانے ابھی ان کی قسمت میں کیا کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسی کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو تو ویسی ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی کسی معجزے کی منتظر تھیں، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودھیائی روشنی سے نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران و پریشان ہوتی منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں کو اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شہلا آ گئیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹرم کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہرے پر خوشی لا دوڑائی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ روسٹرم کی طرف اٹھی تھیں اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینک گاڈ میم کہ آپ آ گئیں، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے، انہوں نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا اور ساری کلاس اس بات میں سر ہلانے لگی۔
میم شیلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑے رہتی تھیں۔ مگر اس وقت تو نہ ان کے چہرے پر وہ مانوس سی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور نہ ہی محبت کی کوئی لہر تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ اب ان کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھیں، ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان کی نگاہوں سے ملی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شیلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس کی حالت میں چلتی ہوئی ان کے قریب گئی اور فائل لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح سے تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو اب۔ یہ آواز بھی میڈم شیلا کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی ہوئی دھیمی سی آواز، جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ انم کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شیلا کے چہرے کی طرف دوبارہ دیکھے۔ اس نے روسٹرم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری کلاس اسی صورتحال پر حیران پریشان ہوتی ہوئی اپنے رجسٹر اور جرنلوں کو کھولنے میں لگی تھی۔ جلد ہی انم نے بلیک بورڈ پر سوالات لکھنا شروع کر دیے۔ سب لڑکیاں پورے انہماک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میم شیلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا، میم شیلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میم، آپ کی فائل۔ شیلا دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ انم جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساختہ اسے پیچھے سے پکار بیٹھی۔ یہ تم رکھ لو، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف جھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، سب کو بتا دو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا۔ مجھے اپنی بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کی سبک جھونکے کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ انم فائل ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی دم بخود کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ انم، تم نے کچھ سنا؟ تمہاری میم شیلا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دیکھ کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا اس کی کلاس فیلو تھی، ضرور تھی، مگر اس کے سبجیکٹس دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا تو ضرور تھی، مگر گہری دوستی کبھی نہیں رہی تھی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھ سے چیزیں گر پڑی تھیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزا؟ میم شیلا کی ڈیتھ؟ کب اور کیسے؟ اور ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا اس بات کا؟ انم کے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھیں۔ لو بھائی، مجھے کیا پتا کہ واقعہ کب پیش آیا۔ یہ تو میں نے میم تابندہ کو میم فاقرہ کے ساتھ بات کرتے سنا تو سوچا تم سے کنفرم کرتی ہوں۔ بھائی، آخر کو وہ تم لوگوں کی فیورٹ میم تھی نا، وہ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے
کا منہ دیکھنے لگیں۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں چل کر، شاید کنزا کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب کی سب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ حالانکہ ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے، کسی انہونی کا احساس انہیں ابھی سے پریشان کرنے لگا تھا، مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے جھٹکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شہلا کی وفات ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بابا بھی اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے۔ چند دن پہلے ان کی بھی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ نے اپنے بہتے آنسوؤں کو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے بڑے ہی دکھ بھرے انداز سے کہا تو وہ سب بے ساختہ رونے لگی تھیں۔ لیکن کب میم؟ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا، اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ساتھ میم کی طرف سوالیہ نظریں اٹھ گئیں، سوالیہ نظر سے دیکھنے لگیں۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس لینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی، اسی لیے وقت پر اپنے گھر سے نکل پڑی تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پنکچوئل ہوتی ہے، اور شہلا کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی اور راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی تھی، اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپا لیا، کیونکہ آپ کی شہلا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر آپ کو یہ نیوز اسی وقت دے دی جاتی تو شاید آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس پیپر ہی نہ دے پاتی، اور اس طرح آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شہلا ایسا چاہتی ہوگی۔ اسی لیے بیٹا، ہم نے آپ سب سے آپ کی میم کی موت کی خبر کو چھپا لیا۔ میم فاخرہ نے افسردگی کے ساتھ انہیں مفصل جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول کر شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میم؟ شہلا تو اس دن کالج آئی تھیں، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے، اور یہ دیکھیں، ان کی فائل بھی میرے پاس ہے، جو وہ جاتے جاتے مجھے دے گئی تھیں۔ انم نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہلا اور کالج آئی تھیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کے سب بہت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ میم یاد کریں، 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا کہ میم شہلا گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی۔ پھر آپ چلی گئی تھی تو ایک دم زوردار طوفان آ گیا تھا، اتنا شدید طوفان کہ ہم نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شہلا اپنی چیئر پر بیٹھی تھیں۔ اس وقت 2:10 رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر وہ واپس چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میم کالج ہی نہیں آئی تھیں، تو پھر وہ کون تھیں؟ انم کے اس سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا تھا۔ میم تابندہ اور میم فاخرہ نے بے یقینی بھری خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ان کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گیا تھا، خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹ سی گئی تھیں۔ اپنی لیکچرار کا یہ حال دیکھ کر ان لڑکیوں کی سٹی بھی گم ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ 2:10 مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ اس کی گاڑی کی ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:15 ہی ہو گئی تھی، اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو آپ کیسے اور کس طرح؟ اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز تو بس معمولی سی بارش ہوئی تھی، اور اس سے پہلے تھوڑی سی آندھی چلی تھی۔ تو پھر آپ لوگ کن طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم فاخرہ کی خوف اور حیرت سے ڈوبی آواز انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے آس پاس پھر ویسی ہی سرسراہٹیں دوڑنے لگی تھیں۔ میم تابندہ اور فاخرہ بھی چونک گئی تھیں۔
ان کے پاس ایک دم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا سا گزرا تھا۔ اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بال یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئی تھیں۔ شیلا خون سے بھرے لباس میں زخم زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شیلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شیلا کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے بھی آ گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان بھی آ گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا اور باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا کہ وہ سب شیلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد کے احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں رہی تھیں، اور یہی حال ان سب ٹیچرز کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شیلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سوال سب کے ذہنوں میں جوں کہ توں موجود تھے کہ آخر وہ کون تھی جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔